السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے سب سے اہم سوال ہمارے مسلم بھائیوں کے ذہن میں ہے، اور ہمارے اکثر بھائیوں کو وہ تردد میں ڈالے ہوئے ہیں، اور کئی سارے میسیجز آئے، کئی سارے فونز کال آئے، اور سب کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا عید کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے، اور کیا عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو دیکھیے، میں اصل مسئلہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ مسئلے میں ایک اعتبار پیدا ہو جائے، مزید اعتبار پیدا ہو جائے، اور مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کریں، نیت کر لیں، پختہ نیت کر لیں کہ ہم کوئی نیکی کریں گے، لیکن کوئی عذر ایسا پیش آیا، کوئی وجہ، کوئی مجبوری اس طرح کی پیش آئی کہ ہم اس نیکی کے کرنے سے قاصر رہے، تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیمانہ ہے، وہ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے مدینہ المنورہ کو واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ جیسے ہی مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں تمہارے کچھ بھائی مقیم ہیں کہ تم جہاں جہاں گئے وہ آپ کے ساتھ میں عبادت ثواب میں شریک رہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ تو مدینہ شریف میں موجود تھے، پھر بھلا ثواب عبادت میں ہماری طرح وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے شریک رہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہم بالمدینہ وحبسہم العذر، ہاں وہ مدینہ میں تھے لیکن ان کو ان کے عذر نے روک رکھا تھا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنا چاہے لیکن کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے، حالانکہ اس کی پختہ نیت ہے اس نیکی کے کرنے کی، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اس نیکی کا اجر، اس نیکی کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص تھا اور جو ہے اس نے ارادہ کیا کہ میں رات کو جو ہے صلاۃ اللیل ادا کروں گا، اور وہ یہ نیت کر کے سو گیا، لیکن نیند کا غلبہ اس طرح کا طاری ہوا کہ وہ رات کو اٹھ نہیں پایا، بیدار نہیں ہو پایا، اور اس کی جو صلاۃ اللیل تھی وہ ترک ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، یکتب لہ اجر الصلاۃ وکان نومہ صدقۃ علیہ، کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے، یہ جو بندہ جو صلاۃ اللیل کا ارادہ کر کے سویا تھا لیکن اپنی نیند کی وجہ سے کہ یہ بیدار نہیں ہو پایا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیا جائے گا، یکتب لہ اجر الصلاۃ، اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیا جائے گا، وکان نومہ صدقۃ علیہ، اور اس کی جو نیند ہے یہ اس پر اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور کرمانی شرح بخاری میں اس کے تحت ہے کہ فیہ دلیل ان المعذور لہ ثواب الفعل اذا ترکہ للعذر، یعنی کہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معذور کسی عذر کی وجہ سے کوئی عبادت نہیں کر پایا یا وہ عبادت کے کرنے سے قاصر رہا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے ثواب سے محروم رکھا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی شان کریمانہ ہے، وہ اپنے بندے کو اس عبادت کا ثواب ضرور عطا فرما دیتا۔ تو دیکھیے، لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے آج ہمارے ساتھ میں بھی اسی طرح کی پریشانی ہے اور اسی طرح کا عذر ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم لوگ اجتماعیت کا شکار نہیں بن سکتے، اگر بنیں گے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب ہم عید کی نماز کس طرح سے ادا کریں؟ تو دیکھیے، عید کی نماز ہم عیدگاہ میں تو ادا نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے، اور نہ ہی عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں کہ جو جمعے کی نماز کے لیے، صرف فرق اتنا ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ واجب ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ سنت ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان صورتوں کے پائے جانے کے ساتھ میں جو ہے عید کی نماز وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، تو عید کی نماز تو نہ تو عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں عید کا جو ہے وہ ثواب مل جائے، بلکہ اس سے بھی مزید ثواب مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کسی بھی طرح سے نیکیوں سے اور ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اجتماع کرنا اور بھیڑ لگانا، اور ظاہر سی بات ہے عید کی نماز پڑھیں گے آپ جا کر کے عیدگاہ پر یا مسجد میں تو بھیڑ لگے گی، اور ہم جو ہے اس کے مکلف ہیں نہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بھی کئی ساری دشواریاں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، تو ہم یہ تو کر نہیں سکتے۔ تو ہمارے سامنے ایک عذر ہوا عید کی نماز ترک کرنے کا، اور شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم وہ نماز جو ہے گھر پہ بھی
نہیں پڑھ سکتے، اب اس کا ثواب ہمیں ضرور مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فیض و کرم کی برساتیں ہمیشہ اپنے بندہ پر ہوتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم جو ہے عید والے دن فجر کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں ہم جو ہیں سورج کے سوا نیزے تک پہنچنے کا انتظار کریں، اور جب سورج سوا نیزے پر پہنچ جائے تو اس کے بعد میں ہم نے جو ہے کرنا یہ کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ بہرحال 4 رکعت زیادہ بہتر ہیں، اگر پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان نفلوں میں دوسرے نوافل سے کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے نوافل ادا کرنے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں، اور نیت بھی اسی طرح سے کرنی ہے، نیت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد میں جو نوافل ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے، اور اللہ رب العزت کی کبریائی بھی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو ہمیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنے کے بعد میں اگر مناسب ہو اور آپ کو لگے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے، تو آپ اپنے پریوار کو بٹھائیں اور کچھ واعظ و نصیحت کریں جو ان کے مستقبل کی بہتری پر مشتمل ہو، اور دین و دنیا کی بھلائیاں اس واعظ و نصیحت سے آیا ہوتی ہوں، تو بے شک اس میں جو ہے ہمیں وہ ثواب بھی ملے گا کہ جو ہمیں عید کی نماز پڑھنے پر مل رہا تھا، اور اس کے علاوہ ان نوافل کے ادا کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ عید نہایت سادے طریقے سے منائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، محتاجوں کا غریبوں کا خیال رکھیں، خصوصیت کے ساتھ میں اپنے پڑوسیوں کا خیال۔ کی علامت بھی یہی ہے کہ شریعت جس چیز کا حکم دے رہی ہے، مومن جو ہے اس کو سر تسلیم خم کر دے اور اس کی بجاوری کرے۔ اور جب شریعت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ عذر پائے جانے کی صورت میں آپ کسی پریشانی کا شکار نہ بنے، تو ہمیں جو ہے اس عذر کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنی نمازیں جو ہے اس مرتبہ عید کی نماز چونکہ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے عید کی نماز کی جگہ اپنے گھر پر ہم نوافل ادا کریں، خدا کی تسبیح و تحلیل کریں، اس کی یاد سے اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو جو ہے درود پاک کی روشنی سے سجائیں، صلاۃ و سلام کریں وغیرہ، جو بھی آپ چاہیں بہتر مناسب سمجھیں آپ کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہمارے سامنے کوئی ایسی پریشانی نہ لے کر کے آئے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں سے محروم رہ جائیں، اپنے تہواروں کی خوشیاں منانے سے محروم رہ جائیں، اپنوں سے ملنے سے محروم رہ جائیں۔